أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے نفع کے لیے بنایا ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلا، زمین میں اکڑتے نہیں ہیں، تکبر کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور زمین میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے. اس آیت کریمہ میں دو چیزیں، زمین میں اکڑنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور فساد کے معنی ظلم کرنا لوگوں کے اوپر یا ہر قسم کا گناہ، یہ فساد میں داخل ہے. اس آیت کریمہ سے تکبر کا منع ہونا اور اس کا وبال معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ تکبر سے اور فساد سے آخرت کی نعمتوں سے آدمی محروم ہو جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ زمین میں تکبر کا ارادہ کرتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت کا گھر ان کے نفع کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے. تو ارادہ گناہ کا پکا کر لینا یہ بھی گناہ ہے، ارادہ کر لینا. دیکھیے حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے
علماء محدثین نے لکھا مراتب القصد خمس حاجس ذکر، انسان کے دل کے اندر جو باتیں ہوتی رہتی ہے اس میں پکڑ نہیں ہے جب تک کہ پکا ارادہ نہ کر لے. گناہ کا اگر پکا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے پکڑ آئے گی. ایک آدمی زنا کے ارادے سے نکلا اور کسی جگہ پہنچ گیا، سب کچھ سامان تیار تھے، کوئی آ گیا اور نہیں کر سکا، یہ اس کا پکا ارادہ کرنا یہ اس کے لیے گناہ ہے. ایک تو ہے دل میں آیا ارادہ اور پھر ارادے سے اس کو روک دیا، اس پہ تو ثواب مل سکتا ہے. نیکی کا ارادہ آ گیا، اس پہ ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی نیکی کا ارادہ کرنے پر. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر گناہ کا پکا ارادہ کیا لیکن خدا کے خوف سے اگر اس کو چھوڑ رہا ہے تو اس جگہ پہ بجائے گناہ کے ثواب لکھا جائے گا. اگر غیر اختیاری سبب سے اس گناہ پر قدرت نہیں ہوئی یا عمل نہیں کیا، اپنی تو پوری کوشش کر دی تھی گناہ کرنے کی لیکن ایسی کوئی حالت آ گئی جیسے میں نے عرض کیا، اس پہ اس کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ پکا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیتوں کے اندر آخرت کی بات کو واضح کیا ہے کہ کس طرح سے آخرت کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ عاقبت کے اندر تو دار آخرت کے اندر تو دنیا دونوں چیزیں آ رہی تھی، جنت اور جہنم. اچھا عمل کرے گا اس کے پیچھے جنت آئے گی، نیک برائی کرے گا اس کے پیچھے جہنم ملے گی. اللہ تعالیٰ اس کو اور واضح کر کے ان آیت میں بیان کر رہے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی بھلائی کو لے کر آئے گا، قیامت کے دن جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا. بھائی جیسی نیکی کی ہے ایسا بدلہ ملنا چاہیے، یہ تو تقاضا ہے، اصل مقتضا تو یہی ہے. لیکن اللہ فرماتے کہ اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا. اگر کم درجے کی نیکی کی ہے تو اس کے ساتھ کم سے کم 10 گنا دیا جائے گا ثواب. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی خوبیاں بڑھتی جائے گی اس نیکی میں ثواب بڑھتا جائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی وہ برائی کرتا تھا. جو برائی کا کام کرتا تھا وہی اتنا ہی ملے گا، بدلے میں سزا زیادہ نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اصول ہے. نیکی کر کے آؤ گے تو اس نیکی سے بھی بڑھیا بدلہ ملے گا. اب نیکی سے کیا مراد ہے؟ حضرت اکرمہ تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کلمہ لے کر آئے گا تو اس کلمے کی وجہ سے اس کو اور بڑھیا چیزیں دی جائے گی، وہاں کی نعمتیں اس کو ملے گی. اور امام رازی نے ایک بات یہاں پر بڑی نکتے کی بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے اچھائی کی ہے تو یہ اچھائی تم نے اپنے لیے کی ہے، اور اگر تم نے برائی کی ہے تو اس کے لیے برائی کی ہے نہیں بتایا،
اوپنلی واضح نہیں کیا، اس کو چھپا کے بیان کر دیا برائی کے معاملے کو، اور یہاں پر برائی کا معاملہ ہے اس کو کھول کے بیان کیا، نیکی کو کھول کے، نیکی کا جو بدلہ ہے اس کو کھول کے نہیں بتلایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو بدلے میں اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ علماء اس بات کو، یہ گہری بات ہے کہ نیکی کے معاملے کو وہاں جہاں بیان کیا ہے وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور برائی کو بہت ہی شارٹ میں بیان کیا، اور یہاں پر اچھائی کو بیان کیا تو شارٹ میں بیان کیا، اور برائی کو بیان کیا تو اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ چونکہ یہ جو مقام ہے سورہ قصص میں جہاں ہم لوگ قرآن جس تفسیر کو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس مقام کے اندر آخرت کے گھر کی ترغیب دلانا ہے، آخرت کے گھر کا شوق دلانا ہے، تو اس میں تو جتنا بھی برائی سے ڈانٹا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے، اس لیے یہاں پہ واضح طور پر بیان کیا۔ اس لیے کہ گناہ سے جتنا سختی سے منع کریں گے اتنا ہی اللہ کی طرف دعوت ہوگی۔ جیسے آج کل کرونا وائرس میں جو پرہیز کے اوپر اتنی تاکید کی جاتی ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جتنی تاکید ہوگی اتنا ملنا ملانا نہیں ہوگا، ملنا ملانا نہیں ہوگا تو پھیلے گی نہیں پریشانی۔ اسی طرح سے ان کو بھی ڈانٹا جا رہا ہے گناہ کے اوپر، تاکہ گناہ کی طرف نہ جاوے، گناہ کی طرف نہیں جائے گا تو نیکی کی طرف آئے گا، اور نیکی کی طرف آئے گا تو جنت کا شوق ہوگا، جنت ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ جو برائی لائے گا اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے برا کیا ہے۔ رازی نے سوال قائم کیا یہاں، امام رازی نے، کہ اگر یہ بات ہے کہ نیکی پر تو اللہ جتنا چاہے گا دے گا، لیکن برائی پر تو اتنا ہی ملے گا جتنا برا کیا ہے۔ اب ایک کافر ہے، وہ کلمہ کفر کہتا ہے، اس نے اپنی زندگی کے 70 سال یا 80 سال جتنا کفر کیا تو اس کو 80 سال تک سزا دینی چاہیے تھی، لیکن خالدین فیہا ابدا قرآن مجید میں تو بار بار آیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نکلنے کا نام نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسا کہ گناہ تو اس نے 60-70 ایئرس کیے تھے اور سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی مل رہی ہے؟ امام راضی نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں اس کا پختہ ارادہ یہی تھا کہ اگر میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہا تو میں اسی دھرم پر رہوں گا، اور میں یہ جو گورکھ دھندے کر رہا ہوں وہ کرتا ہی رہوں گا۔ اس لیے اس کے عزم کے مقتضا کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ اس کا ارادہ دنیا میں رہتی دنیا تک، جب تک وہ رہے وہاں تک اس کا کفر پہ رہنے کا اور شرکیات پر عمل پیرا ہونے کا جو اس کا جذبہ تھا، عزم تھا، اللہ تعالیٰ اس کے عزم کے مطابق معاملہ کرے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ اس کے بعد والی آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے،
اور فرض منصبی فریضہ رسالت و نبوت پر پوری طرح قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اصل میں مخالفین مکہ والے آپ کو پریشان کر رہے تھے، یہاں تک کہ ترک وطن کے اوپر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو اس مفارقت کا اپنے وطن چھوڑنے کا ایک صدمہ تھا۔ اس صدمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اس آیت کریمہ میں۔ یہ آیت کریمہ بقول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ سورت کے ختم ہوتے ہوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ کی طرف واپسی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ دیکھو نبی کتنا پیارا ہے اللہ کو کہ ابھی تو مدینہ منورہ پہنچے نہیں ہے، ابھی راستے میں ہے۔ دشمنوں کے اوپر غالب ہونے کی یہ خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نیکوکار لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے اور برا کرنے والوں کے وعید سنائی ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو دارین میں اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً جس نے آپ کے اوپر قرآن کے حکم کو بھیجا ہے، آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے، آپ کے اوپر قرآن کے احکام پر چلنا اور اس کی تبلیغ کرنا فرض کیا ہے، وہ آپ کو اپنے اصلی وطن میں پھر پہنچائے گا۔ وہ آپ کو پہنچانے والا ہے اصلی وطن کی طرف، جس میں اشارہ ہے کہ اس وقت آپ آزاد، غالب، صاحب سلطنت ہوں گے۔ اگر ابھی آپ کو کچھ وقت کے لیے دوسری جگہ قیام کے لیے جانا پڑ رہا ہے، وہ ایک مصلحت کے ساتھ اور آپ کے اختیار کے ساتھ ہے، اس سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ آپ کو غلطی پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ان کو یہ فرما دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس آدمی کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو خوب جانتا ہے جو گمراہی کے اوپر ہے۔ بات کیا ہوئی؟ حضرت مقاتل فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے ہیں۔ غار ہیرا پر پہلی وحی آئی تھی، مکہ مکرمہ میں ہے جبل نور پر، اور غار ثور جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ 3 دن چھپ گئے تھے، ہجرت کا واقعہ مشہور ہے۔ تو غار سے آپ رات کے وقت نکلتے ہیں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے۔ آپ نے فیمس راستہ چھوڑ کر جو راستہ بہت مشہور نہیں تھا وہ اپنایا، اس بات کے ڈر سے کہ دشمن ڈھونڈ رہے ہیں کہیں ہم کو پکڑ نہ لے۔ آپ جب چلتے چلتے اس راستے پر پہنچ گئے جو راستہ مکۃ المکرمہ جاتا تھا، آپ مقام جحفہ پر اترے، آپ نے مکہ کا راستہ پہچان لیا کہ یہ مکہ جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے وطن کا ایک شوق ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ آیت کریمہ سناتے ہیں
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے، قرآن کو فرض کیا ہے، اس کے احکام پر چلنا اور چلانا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ ذات آپ کو اپنے وطن کی طرف لا کے رہے گی۔ جبریل امین نے پوچھا حضور سے، جیسے کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ تشتاق الی بلدک و مولدک، کیا اپنے شہر کا، وطن کا آپ کو شوق ہے، آپ کے پیدائش گاہ کا شوق ہے؟ حضور نے فرمایا نعم۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تو سن لو، اللہ رب العزت آپ کو کیا فرما رہے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کہیں گے یہ غیب کی خبر ہے، علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہوتا تو حضور کو رنج کی ضرورت نہیں تھی، آپ رنج کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو دوبارہ لے آئے گا۔ امام رازی نے اس مقام پہ لکھا کہ یہ غیب کی خبر دی ہے حضور نے۔ کئی سال ابھی باقی ہے مدینہ المنورہ رہنے کے، اس کے بعد فتح مکہ ہوگا اور وطن کی واپسی ہوگی، یہ خبر دینا حضور کا معجزہ ہے کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں، اللہ نے بتایا آپ کو، اللہ نے اس کے غیب کی خبر کو پہنچا دیا۔ اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے اور کوئی صفت نہیں بیان کی کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم کو لوٹائے گا، یا جس ذات نے تمہیں نبی بنایا ہے وہ تم کو لوٹائے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ اس طرح نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ جس نے قرآن آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ آپ کو اپنے وطن لوٹائے گا۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کو خوب خوب جزائے خیر دے، بڑی قیمتی بات لکھی کہ دشمنوں پر فتح اور مقصد میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کا بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل ہی نصرت خداوندی اور فتح مبین کا سبب ہوگا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، دنیا کی باطل طاقتیں اور غیر قومیں اس بات کو کہنے پر مجبور ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ جادوگر اپنے جادو کرتے رہیں۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ صبح شام 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھو، اور 7 ٹائم ان 2 صورتوں کو اپنے اپنے گھر والوں کی اور امت کی نیت کر کے پڑھو کہ امت سب جادوؤں سے محفوظ ہو جائے۔ اجتماعی جو بھی میجک ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی دنیا میں میجک چل رہے ہیں، ان کے اوپر قابو پانے کے لیے قرآن مجید ایک بہترین طاقت ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے نازل کی گئی تھی، اس میں پوری امت کا علاج موجود ہے۔ اس لیے 2 صورتوں کو خوب پابندی سے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پوری امت کی نیت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جادوگروں کے جادو میں توڑ، اس کا جادو کا توڑ ہو۔ بعض حضرات نے معاد، اصل میں معاد کا جو لفظ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ اب لوٹنے کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ بھائی مومن کا وطن تو جنت ہے، مومن کا وطن جنت ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ علماء بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان،
دیکھو بھائی، موضوعات کبیر کے اندر تقریباً آج سے 22 سال پہلے میں نے یا 23 سال پہلے اس کتاب میں یہ روایت میں نے پڑھی اور اس کو موضوعات کے اندر شامل کیا ہے. حب الوطن من الایمان، یہ روایت موضوع ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وطن کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آپ کے وطن کی طرف لوٹ آئیں گے، کوئی بات نہیں. ہاں، لیکن روایت کو موضوعات میں شامل کیا ہے. آپ یہ کہیں کہ وطن کی محبت یہ انسان کی فطری چیز ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. انسان کو ایک جگہ پر رہنے سے محبت ہو جاتی ہے اس جگہ کے ساتھ، تو جہاں پیدا ہوا ہو اس جگہ کے ساتھ کیسے محبت نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ اپنے وطن کی طرف واپس جائیں گے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، لولا حب الوطن لخرب بلد السوء فبحب الاوطان عمرت البلدان. بھئی وطن کی محبت نہ ہوتی تو برے شہر ویران ہو جاتے، وطنوں کی محبت ہی کی وجہ سے شہر آباد ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو، اصل تو ہمارا وطن جنت ہے. آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے، اس لیے جنت کی محبت ہونا یہ ایمان میں سے ہے. تو ایک معنی تو یہاں معاد کے وطن، لوٹنے کی جگہ جہاں سے حضور تشریف لائے ہیں وہ مکہ مکرمہ ہے. اور بعض مفسرین نے معاد کا ترجمہ، معاد کا میننگ جنت سے کیا ہے کہ جنت میں اللہ تعالی واپس لے جائے گا. جیسے کہ یہ تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے اور قطبی کے حوالے سے انہوں نے اپنے شہر یعنی وطن کو بتلایا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ معاد سے مراد، جس کو قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ لکھا کہ موت ہے، موت. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موت میں آدمی اپنی اصلی حالت پہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اللہ نے تم کو زندہ کیا. اب موت مراد لے لیں، کوئی بھی معنی معاد کے وطن بھی ہو سکتا ہے، جنت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. اے نبی جی آپ بتا دیجئے ان کو کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو گمراہ ہو چکا ہے. ہدایت لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کی طرف اشارہ ہے. اور من هو فی ضلال مبین، سری گمراہی میں، تو وہ لوگ مکہ والے مراد ہیں جو کفر کے اوپر لگے ہوئے تھے. یعنی میرے حق ہونے پر اور تمہارے باطل ہونے کے دلائل قطعیہ موجود ہے، مگر جب تم لوگ ان سے کام نہیں لیتے تو اخیر جواب یہی ہے کہ خدا کو معلوم ہے، وہ بتلا دے گا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، کہ آپ کی یہ دولت نبوت محض خدا داد ہے، حتیٰ کہ خود آپ کو بھی نبی ہونے سے پہلے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر محض آپ کے رب کی رحمت سے قرآن کا نزول ہوا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. لہذا جیسے آج تک ان لوگوں کے خرافات کی طرف آپ نے نہیں کی، آئندہ بھی مت کیجیے. جیسے آج تک آپ ان سے الگ تھلگ رہے، آئندہ بھی ان سے الگ تھلگ رہیے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے مددگار مت بنیے.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور جیسا اب تک آپ نے ان لوگوں کی مانی نہیں ہے، وہ آپ کو آج تک اللہ کی نشانیوں سے نہیں روک سکے، تو آئندہ بھی جبکہ قرآن آپ کے پاس اتر چکا ہے تو اب کے بعد آئندہ بھی آپ ان سے اسی طرح سے رکتے رہیے، وہ آپ کو احکام سے روک نہ دے، اس کا خیال رکھیے، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے، اور آپ مشرکین میں سے مت ہوئیے. ولا تکونن من المشرکین. اس مقام کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تو یہ ساری چیزوں سے دور تھے، نہ کافروں کی مدد کرنے میں تھے. مدد دیکھو، دنیاوی اعتبار سے کسی کی مدد کرنا یہ الگ چیز ہے، دینی معاملے کے اندر، کفر و شرک کے اندر ان کے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی آیتوں سے جیسے آج تک نہیں رکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی نہیں کر رہے تھے، تو فائدہ کیا ہے منع کرنے کا؟ اس کا جواب امام راضی نے لکھا کہ بات تو حضور کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن مراد دوسرے لوگ ہیں. جب نبی مرسل کو ان باتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے تو پھر دوسروں کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ دوسروں کو تو خود سمجھ جانا چاہیے کہ کتنی خراب چیزیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غیر اللہ پر کبھی اعتماد نہ رکھیں اور کسی کو ان میں سے اپنا کوئی رازدار نہ بنائیں اپنے کاموں میں، اس لیے کہ جو غیر اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے وہ اپنی توحید میں کامل نہیں ہوتا. توحید کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے اوپر اعتماد ہو. فَإِنَّ مَنْ وَثَقَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُكَمِّلْ طَرِيقَةً فِي طَرِيقَهُ فِي التَّوْحِيدِ. اس نے اپنے طریق کو توحید کے بارے میں مکمل نہیں کیا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، دعوت دی تھی ان کے بتوں کی تعظیم کرنے کی طرف. اس وقت شیطان نے حضور کے دل میں کچھ بات ڈالنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتیں، ان کا جھوٹ اور ان کی تکلیف آپ کو اللہ کی نشانیوں سے دور نہ کر پائے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قرآن کتاب اتر چکی ہے. آپ اپنے راستے پہ، اپنے مشن پر چلتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور آپ مشرکین میں سے مت ہوئیے. اصل میں ان آیتوں میں کفار و مشرکین کو اپنی امیدوں سے اپنی درخواستوں سے نا امید کرنا ہے. جو درخواستیں لاتے تھے کہ آپ چاہو تو مالدار کر دیں، آپ چاہو تو کسی اچھی لڑکی سے شادی کر دے، چاہے تو آپ کو ہمارا بڑا بنا دے. ہاں، یہ خطاب صرف ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مقصود آپ نہیں ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور اللہ کے سوا دوسرے کسی معبود کو مت پکاریے. لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے رسالت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے احکام اور مضامین بیان کیے تھے. اس میں توحید بھی آ گئی تھی لیکن ضمناً آئی تھی. اب یہ اوپنلی اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کر رہے ہیں. آخر میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. لہ الحکم والیہ ترجعون. اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے کل شیء ہالک الا وجہ. اللہ کی ذات کے سوا
سب چیزیں فنا ہونے والی ہے، سب ختم ہو جائے گا، کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی بات جو اسی مضمون کو ادا کر رہی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید، سب سے سچی بات اگر کسی شاعر نے کہی ہے تو وہ لبید کی بات ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز بیکار ہے۔ شاعر نے کہا لکل شیء اذا فارقتہ عوض ولیس للہ ان فارقت من عوضی، ہر چیز جو تم سے جدا ہو جاوے اس کا بدل ہو سکتا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اگر آپ اس سے جدا ہو جاؤ گے تو کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، کوئی بدل نہیں اس کا۔ اس لیے اللہ سے لو لگاؤ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، خصوصاً میں اور آپ لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر ذکر اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سوا ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے اور ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز، چاہے انسان کوئی ہو، چاہے جانور کوئی ہو، چاہے جنات ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے حور عین ہو، چاہے آخر تک سب چیزیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس لیے اسی ذات سے کنیکشن قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ذات باقی رہنے والی ہے، اس کو اللہ راضی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور آج تک جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا بے ادبی و گستاخی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض من الماء الجمد، سبحان من خلق الخلق واحصى كل شيء عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین ویا اکرم الاکرمین، یا ذا القوة المتین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں۔ یقیناً آج تک کی زندگی آپ کے حکم کے خلاف چلنے میں گزری ہے۔ اے اللہ نعمتیں آپ کی ہم نے کھائی، نعمتیں آپ کی استعمال کی، اور کہنا مانا تو شیطان کا اور اپنے نفس کا۔ الہ العالمین یقیناً ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ الہی ہمارا تو پاس پورا ایسا ہی گزرا ہے، آپ ہمیں معاف کر دو۔ الہ العالمین ہم آپ کے سامنے فقیر بن کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ الہی آپ ہی کی ذات سے امید ہے۔ اے اللہ آج تک کے گورکھ دھندوں کو معاف کر دو۔ الہ العالمین ہم نے شیطان کے اتباع میں اور اپنے نفس کو خوش کرنے میں بہت کچھ غلط کیا ہے، بہت کیا غلط۔ مالک ہمیں معاف کر دو، سیدھے راستے پہ چلا دو، برے راستے سے بچا لو۔ الہ العالمین گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دلوں کے اوپر تہ جمی ہوئی ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے حق اور باطل، سنت اور بدعت کی تمیز نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کی بصیرت عطا فرما دو، گناہوں کی نحوستوں کو دور فرما دو، سیدھے راستے پہ چلا دو، برے راستے سے بچا لو۔ الہ العالمین یقیناً ہم نے اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو، ارد گرد والوں کو، الہی ہم جولیوں کو اور اپنے گروپ والوں کو راضی کرنے میں تیرے احکام کو پسے پش ڈالا ہے، تیرے احکام کو ہم نے توڑا ہے، آپ کے حبیب کی سنتوں سے ہم نے الہ العالمین بغاوت کی ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ الہی اس جرم عظیم کو معاف کر دو۔ اے اللہ آپ کے حبیب کا حکم تھا کہ چہرے پہ داڑھی کو سجائیں، ہم نے داڑھی کو کاٹا۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے حکم دیا تھا، آپ کے حبیب کا طریقہ تھا کہ بال حضور سنت کے آپ کے طریقے سے رکھتے تھے، اور آپ نے منع کیا تھا کہ بالوں کو اس طرح مت کٹواؤ۔ آج امت بالوں کو اسی طریقے سے کاٹ رہی ہے، غیروں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کو کے طریقے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور فالو کرتے ہوئے۔ اے اللہ یقیناً ہم نے یہ جرم کیا۔ اے اللہ کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا، آپ کے حبیب کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، جس میں آپ کو رب مانا اور آپ کو معبود مانا اور آپ کے حبیب کو رسول مانا، پھر بھی ہم نے حکم مانا تو غیروں کا مانا، دنیا کے ایکٹرز کا مانا، دنیا کے مشہور فلم اسٹاروں کا مانا۔ الہی اس جرم کو معاف کر دو۔ یقیناً اگر آپ حشر کریں تو ہم اس کے مستحق ہیں کہ غیروں کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے۔ اے اللہ ہم آج توبہ کرتے ہیں کہ ہم غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی سے، اپنے گھر والوں کی زندگی سے اور اپنے گھروں سے، اپنی اولاد سے اس کو نکالیں گے، اور آپ کے حبیب کے حکم کو اپنی زندگی میں اور آپ کے حبیب کی اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں آپ کے حبیب کے طریقے کو داخل کریں گے۔ الہ العالمین آج امت پریشان ہے۔ الہ العالمین کھلے کافر تو نہیں، لیکن دلوں کے اندر تو یہ بات آ ہی چکی ہے کہ دنیا کے اندر جو بات چلائی جا رہی ہے، دلوں سے تو اس کو قبول کر لیا، زبان سے مرتد نہیں ہوئے، لیکن دلوں کے خیالات سے اور ذہنی طور پر تو ارتداد آج مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا۔ الہی کرنے دھرنے والی ذات آپ کی ہے، اور کامیابی ساری کی ساری آپ کے حبیب کے طریقے میں ہے، لیکن ہم نے تو غیروں کے طریقے میں اپنی عزت سمجھی اور اپنے آپ کی پروگریس اور ترقی سمجھی۔ یا اللہ کلمہ بھی ہم نے پڑھا لیکن صحیح اتار نہیں سکے آج تک دل میں۔ الہی کلمے کو ہمارے دلوں میں اتار دو، اور تمام قسم کے باطل عقیدوں سے اور غلط طریقوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دو۔ الہی جتنی زندگی باقی ہے آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے حبیب کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ جس دن ہم دنیا میں آئے تھے آپ نے ہمیں ایمان دیا تھا، آپ نے ایمان والا ماحول بھی دیا، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، بھائی بہن بھی مسلمان، ایسا ماحول دیا، لیکن مالک ہم اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں اور اپنے اخلاق و کردار میں ہم غیروں کے تابع ہو گئے۔ الہی ہمارے عقائد بھی اسلامی بنا دو، ہماری عبادتیں بھی خشوع و خضوع والی بنا دو، ہمارے معاملات و معاشرت اور اخلاق کو بھی اسلامی بنا دو۔ اے اللہ یقیناً ایک دن تو مرنا ہے،
بڑے سے بڑے عالم دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑے مالدار اور بڑے سے بڑے پہلوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری کیا بساط ہے، اے اللہ اپنا تعلق الہی ہمارے ساتھ، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ جوڑ دو الہی، آپ کی سچی محبت دے دو، آپ کی معرفت دے دو، اپنا تعلق دے دو، اپنے حبیب کا عشق دے دو الہی۔ آج تک تو دین کے لیے کوئی کام اخلاص سے نہیں کر سکے الہی، اب تو اخلاص بھی دے دو اور آپ کے دین کے سچے خادم بنا دو مولا کریم۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی، ہماری موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، یا اللہ وہ تو آپ جانتے ہیں۔ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ایمان والی قابل رشک موت عطا فرمانا اے اللہ، قابل رشک موت ایمان والی عطا فرمانا، اور جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائے دنیا سے مت اٹھانا الہی، ایسی موت دینا کہ مرنے کے وقت فرشتے بھی اش اش کرے اور دنیا والے بھی اش اش کرتے ہو جائے یا اللہ۔ یقیناً زندگی تو ایسی نہیں گزاری، لیکن آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں اس مبارک مہینے کے صدقے میں، اس آخری عشرے کے طفیل میں، اور آپ کے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے، آپ کے نیک بندوں کے طفیل میں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ۔ ایمان والی آپ کی رضا کی حالت میں قابل رشک کا موت عطا فرما اے اللہ۔ یہ جو درس قرآن کی تفسیر سنائی گئی الہی، جو کچھ بھی کہا گیا، یقیناً میں بہت بڑا گنہگار ہوں، یہ سننے والوں سے زیادہ نکما میں ہی ہوں، لیکن یہ تو مولا آپ کا احسان تھا، آپ کا فضل تھا کہ آپ نے توفیق دی الہی۔ آپ کے جن بندوں نے اس کو سنا سب کو اور کہنے والوں کو سب کو علم نافع عطا فرما دو، جو باتیں سنی گئی الہی عمل کی توفیق دو، اس میں جو کچھ کوتاہی ہوئی ہو، گستاخی بے ادبی ہوئی ہو، کسی کی شان میں خلاف کچھ ہوا ہو الہی مجھے معاف کر دو الہی، مجھے معاف کر دو، اور ہماری نسل میں علماء صلحاء پیدا فرما دو الہی، حفاظ اور علماء صلحاء پیدا فرما دو الہی۔ آپ کے ہاں کیا کمی ہے الہی ہمیں نواز دو الہ العالمین، ہم سب کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما، امت کے حال پہ رحم فرما الہی۔ 2 دن کے بعد عید ہوگی، بیچارے کتنے مسلمان جو بیچارے بغیر ماں باپ کے ہو گئے، جو بیچارے لاک ڈاؤن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں الہی، جو بیچارے کنگال حالت میں ہے یا اللہ، ان کی عید کا کیا ہوگا؟ آپ ان کی غیبی مدد کر دو یا اللہ، ان کی غیبی مدد فرما دو، اور امت کا ایک فرد بھی جہاں کہیں پریشان ہو یا اللہ اس کی مدد کر دو یا اللہ۔ لاک ڈاؤن کے بعد بھی جو کچھ بھی جس قسم کی سازش یا پلان ہو یا اللہ امت کی مدد فرما الہی۔ جادو کے طور امت کے اندر الہی طور کرنے والے پیدا فرما، جادو کے طور پیدا کرنے والے پیدا فرما الہی، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنا الہی، پوری امت کی مجموعی حفاظت فرما، مجموعی طور پر پوری امت کی حفاظت فرما، جادو سے حفاظت فرما الہی۔ امت کو الہی ذلیل ہونے سے بچا۔ آج امت کے افراد کے بعض ایسے افراد ہیں جن کے اخلاق کی وجہ سے امت کو نیچے دیکھنا پڑ رہا ہے یا اللہ، سب کو صحیح سمجھ عطا فرما الہی۔ امت کے جو علماء صلحاء بھی گزر چکے، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور امت کے جتنے افراد رمضان میں گزرے ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی جس وقت آپ دنیا سے بلائیں اس وقت روزے کی حالت میں، جمعہ کے دن، اور اپنی رضا کی حالت میں کلمے کے ساتھ بلانا یا اللہ۔ ہم میں سے جس کا جو گزر گیا ہو، میرے ماں باپ ہے اور میرے رشتہ دار ہیں، ان سننے والوں کا جو کوئی بھی رشتہ دار دنیا چھوڑ چل بسا ہو، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، ہمارے روزوں کو، تراویحوں کو الہ العالمین، صدقات کو، زکوٰۃ کو قبول فرما الہ العالمین۔ ہم سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے یا اللہ، ہم سب کو تندرستی کے ساتھ آئندہ رمضان تک زندگی عطا فرما اے اللہ۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا سے چل بسے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور الہی آپ کے گھر جو بند کیے ہوئے ہیں اس کو اپنے فضل سے پوری امت کے لیے کھول دے یا اللہ۔
آپ ناراض ہیں الہی، جو ناراض ہوتا ہے وہی اپنے گھر پہ کسی کو آنے نہیں دیتا، الہی آپ راضی ہو جائیے اور اپنے گھر کے اندر ہم سب کے لیے الہ العالمین دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ آج تک جو مسجدوں کی بے حرمتی اسے معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے مسجدوں کے اکرام کرنے کی اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما، تابعین و تبع تابعین کو جزائے خیر عطا فرما، صحیح العقیدہ مفسرین کو جزائے خیر عطا فرما، محدثین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ائمہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے، اپنے مبارک ناموں کی برکت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قرآن مجید کی برکت سے قبول فرما، اس رمضان کی برکت سے قبول فرما اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔